امام حسین علیہ السلام آپ کا یہ تعارف بڑا ہے کہ آپ نواسہ رسول نے. صرف نواسہ رسول ہونا بھی بہت وڈی گل ہے. مولا علی دا بیٹا ہونا بھی بڑی گل ہے. سیدہ کائنات دا لخت جگر ہونا بھی بڑی گل ہے. لیکن تسی غور کرو کہ بعض بچے ہوندے نے جڑے صرف اولاد ہوندی ہے کہ اے اولاد ہے. بعض اولاداں ایسیاں ہوندیاں نے کہ جنہاں دے اتے والدین نو فخر ہوندا ہے. صرف اولاداں بیٹے 4 نے 5 نے 6 نے 8 بیٹے نے لوکاں دے. انہاں دے وچوں بھی بعض دا تعارف ہی ہوندا ہے کہ جی فلان دا بیٹا ہے، بس بیٹا ہے. اے امام علی مقام دا ہی مقام ہے کہ آپ صرف نبی پاک دے نواسے نہیں بلکہ او نواسے نے جنہاں دے اتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو باقاعدہ ناز ہے. صرف نواسا ہونا بھی ایک گل ہے، بڑا کمال. ایک نبی دا نواسا، سارے نبیاں دے سردار دا نواسا، یہ بڑی گل ہے. لیکن اے دے نال نال جدی امت وچ شامل ہون واسطے نبی دعاواں کرن، جدی امت وچ شامل ہو کے صحابی فخر کرن کہ جی اسی فلان نبی دے نبیاں دے سردار دے امتی ہاں، جدا امتی ہو کے اسی ناز کرنے ہیں. سانو ناز ہے کہ اسی سرکار دے امتی ہاں. سرکار نو ناز ہے کہ حسین سرکار دا نواسا ہے. مولا علی دا پتر ہونا 18 پتر نے مولا علی دے، سارے ود تو ود نے. علی دا پتر ہونا چھوٹی گل ہے. اسی مولا علی دے غلام ہو کے اسی فخر کریے، اسی کسے دا ڈر دل چ نہ رکھیے. کوئی زمانہ جو مرضی آندا رہے، طوفان چل جان مخالفتاں دے، اسی باں کھڑی کر کے چوکاں چ کھلو کے آکھیے اور ساڈے لتر نو بھی پار نہیں، کیونکہ اسی مولا علی دے نوکر ہاں. اسی نوکر ہو کے کسے کولوں نہ ڈریے تے جڑا پتر علی دا ہوئے، جدیاں رگاں چ خون مولا علی دا دوڑدا ہوئے، مولا علی نو جدے اتے ناز ہے. اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے. اس کی جرت پر علی شیر خدا کو ناز ہے. سجدے اوروں نے کیے، میرے جملوں پر غور کرنا ہے آپ نے. اس نواسے پر سائن جی محمد مصطفیٰ کو ناز ہے. اس کی جرت پر علی شیر خدا کو ناز ہے. سجدے اوروں نے کیے پر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے. شہدائے کربلا
اللہ کو سجدے ساری مخلوق کرتی ہے. نبیوں نے اس کو سجدے کیے، رسولوں نے سجدے کیے، پیغمبروں نے سجدے کیے، فرشتے اس کو سجدہ کرتے ہیں، عورتیں اس کو سجدہ کرتی ہیں، غلمان اس کے سامنے سر جھکاتے ہیں، پرندے، درندے، حشرات الارض، اولیاء، اتقیاء، صوفیاء، علماء، نجبا، نقبا، مفتی، پیر، فقیر، سارے اس کو سجدہ کرتے ہیں. اس کو اگر فرشتے اللہ کے عرش کے سائے میں سجدہ کریں تو یہ کوئی مشکل بات تو نہیں ہے. اللہ کے قرب میں رہتے ہیں، کھانے کی بھوک نہیں لگتی، شہوت خواہشات ان میں نہیں ہے، نہ انہیں بھوک لگنی ہے، نہ انہیں کوئی خواہش ہونی ہے، اور کام ہی کوئی نہیں، سجدہ ہی کرنا ہے. وہ بھی وہ کر لین، اوکھا کام کیڑا ہے. حوروں کو اور کام ہی کوئی نہیں، جنت میں رہنا ہے انہوں نے، خوشحال ہے. جنت کی وادیاں، جنت کی فضائیں، جنت کی ہوائیں، پرکیف نظارے، وہاں ایک ایک نظارہ دیکھ کر خود اس کو سجدہ کرنے کو دل کرتا ہے. جیسی جنت رب نے بنا دی ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے. ہاں اتنا پتہ ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ہے، اس کی ہم شمار ہی نہیں اس کا کر سکتے. اگر فرشتے اللہ کے عرش کے سائے میں سجدہ کریں تو کوئی عجیب بات نہیں ہے. اگر حوریں جنت کی پرکیف فضاؤں میں رب کو سجدہ کریں تو کوئی عجیب بات نہیں ہے. اگر غلمان جنت کے نظارے لیتے ہوئے رب کو سجدہ کریں تو کوئی مشکل بات نہیں ہے. آج مسلمان مومنین مسجدیں بنی ہوئی ہیں، دھوپ ہو تو چھاؤں کا انتظام ہے، گرمی ہو تو اس میں اے سی کا، پنکھوں کا انتظام ہے، سردی ہو تو ہیٹروں کا انتظام ہے، ہر جگہ سہولتیں موجود ہیں، نرم قلین ہے. کوئی سجدہ کرے تو کوئی مشکل بات نہیں ہے. اتنی نعمتیں ہیں اس کی، اتنی سہولتیں اس نے ہمیں دی ہیں، اتنا ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا ہوا ہے کہ ہم گرمی میں ٹھنڈ کا انتظام کر لیتے ہیں، ٹھنڈ میں گرمی کا انتظام کر لیتے ہیں، اس کو سجدہ کرتے ہیں تو کوئی مشکل بات نہیں ہے. لیکن ذرا سوچنا، اگر حوریں سجدہ کریں تو کوئی مشکل بات نہیں، غلمان سجدہ کریں تو کوئی مشکل بات نہیں، اگر اس کو فرشتے سجدہ کریں تو کوئی بات نہیں، حسنات الارض اس کی نعمتیں کھائیں اس کو سجدہ کریں کوئی مشکل بات نہیں ہے، پرند، درند، چرند اس کو سجدہ کریں تو کوئی مشکل بات نہیں ہے، جانور اس کا رزق کھائے اس کو سجدہ کریں تو کوئی مشکل بات نہیں ہے. ہم اس کی نعمتیں کھائیں پیئیں، اللہ کا دیا ہوا رزق کھا کر اس کے گھر میں پرکیف لطف اندوز ہو کر اس کو سجدہ کریں تو کوئی مشکل بات نہیں ہے. مشکل پتہ کیا ہے؟ علی اکبر قربان ہو چکا ہو، علی اصغر قربان ہو چکا ہو، اونا محمد قربان ہو چکے ہو، عباس کے بازو کر چکے ہو، اس کے باوجود سکینہ رو رہی ہو، شہربانو غم سے نڈھال ہو، سیدہ زینب غپر غشی کا عالم ہو، صحرا تپتا ہوا کربلا کا ہو، دشمن تلواریں، تیر، نیزے، خنجر لے کر سر پر کھڑے ہو، تپتی ہوئی ریت پر تلواروں کے سائے میں رب کی بارگاہ میں سر رکھ دینا، یہ صرف حسین ابن علی کا کام ہے. بولے آپ بلند آواز، بلند آواز سے بولے آپ. توجہ ہے بابا. پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا اور سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی پڑھتے رہنا، سر سجدے میں رکھا پھر بھی اس کا نام لیا.
تو جو ہے سر جب پاس تھا نا، نہیں توجہ کیا آپ نے، جسم کے ساتھ تھا تو اس کی بارگاہ میں رکھ دیا، جب اس کی بارگاہ میں سر رکھا نا تو اور کوئی وہاں تھا نہیں، اللہ نے فرمایا حسین تو نے رکھا ہے، اب میں اس کو اٹھواؤں گا، اور تیرا ساتھی تو بچا کوئی نہیں، میں بھی رب ہوں، تیرے دشمن بھی تیرا سر اٹھانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ نمازیوں کو وہ نور دے کر کرم یہ سجاد کر گئے ہیں، ہمارے گھر کے سبھی مسلح فلک کے تاروں سے بھر گئے ہیں۔ آج آپ کو ذرا بولنا پڑے گا بلند آواز سے، میں نے شہادت پڑھنی ہے، جلدی سے میں فضائل ختم کر کے شہادت کی طرف آ رہا ہوں۔ شہادت پر تو آپ بولیں گے نہیں، فضائل پر تو بولے نا گاجی کے سبحان اللہ۔ نمازیوں کو وہ نور دے کر کرم یہ سجاد کر گئے ہیں، ہمارے گھر کے سبھی مسلح فلک کے تاروں سے بھر گئے ہیں، زمین کرب و بلا سے اٹھ کر ابھی جو نیزوں پہ سر گئے ہیں، زمین کرب و بلا سے اٹھ کر ابھی جو نیزوں پہ سر گئے ہیں، یزیدیت کو سزا سنانے یہ اپنے مجرم کے گھر گئے ہیں۔ نمازیوں کو وہ نور دے کر کرم یہ سجاد کر گئے ہیں، ہمارے گھر کے سبھی مسلح فلک کے تاروں سے بھر گئے ہیں، زمین میں کرب و بلا سے اٹھ کر ابھی جو نیزوں پہ سر گئے ہیں، یزیدیت کو سزا سنانے، یزیدیت کو سزا سنانے یہ اپنے مجرم کے گھر گئے ہیں۔ چلی تبسم کی ضرب جس دم تو اپنے بابا سے بولے اصغر، یہ سارے غازی سے کیا لڑیں گے، یہ سارے غازی سے کیا لڑیں گے، یہ میرے ہنسنے سے مر گئے ہیں۔ آپ کی توجہ، فرمایا ایسا تیرا سر اٹھاؤں گا کہ تیرے مجرم بھی جس سر کو ہائے ہائے جملہ ضائع نہ کرنا، تیرے مجرم جس سر کو جھکانا چاہ رہے تھے اسی کو